کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کمرے میں کچھ لینے جائیں اور وہاں جا کر یہ بھول جائیں کہ آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ یا پھر کسی پرانی بات کو یاد کرنے کی کوشش میں آپ کا دماغ بالکل خالی ہو جائے؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچ کر اسے بڑھتی ہوئی عمر یا تھکن کا ایک معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کون سی بات یاد رکھنی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانا یا یادداشت کا کمزور ہونا صرف عمر کا تقاضا نہیں ہے؟ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا دماغ جو ہمارے پورے جسم کے وزن کا صرف 2% ہوتا ہے، وہ اکیلے ہمارے پورے جسم کی کل توانائی کا پورے 20% حصہ اکیلے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو اعضاء اتنی زیادہ توانائی کھپاتا ہو، اسے کام کرنے کے لیے کس قدر طاقتور ایندھن کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے دماغ کو وہ صحیح ایندھن دے بھی رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ بھی جانے انجانے میں ایسی غذائیں کھا رہے ہیں جو دماغ کے خلیات کو اندر سے کمزور کر رہی ہیں؟ اگر آپ بھی اس الجھن کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک آپ کے لیے ہی بنائی گئی، کیونکہ آج ہم سائنسی تخلیقات کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کون سی غذائیں آپ کی یادداشت کو تالا لگا رہی ہیں اور کون سی غذائیں آپ کے دماغ کے بلب کو ہمیشہ روشن رکھ سکتی ہیں۔ آئیے اس بات کو ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کا دماغ ایک انتہائی جدید اور مہنگا کمپیوٹر ہے اور آپ اس پر روزانہ زندگی کے لاکھوں گیگا بائٹس کا ڈیٹا، ٹینشنز، کام کے پریشر اور یادوں کی فائلز سیو کر رہے ہیں۔ اب اگر اس کمپیوٹر کو چلانے والی بجلی یا بیٹری کمزور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی اسکرین ہینگ ہونا شروع ہو جائے گی، پرانے فولڈرز غائب ہو جائیں گے اور یہ پروسیسنگ سلو کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب ہمارے جسم میں مخصوص غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے دماغ کے ہارڈ ڈسک بھی بھولنے کی بیماری کی شکل میں سگنل دینا شروع کر دیتی ہے۔ ماہرین غذائیت اور سائنسی ادارے یہ بتاتے ہیں کہ دماغی خلیات کی حفاظت، ان کی مرمت اور ان کے اندر خون کی روانی کو درست رکھنے کے لیے کچھ خاص سپرمین جیسے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، اینٹی آکسیڈنٹس اور خاص وائٹامنس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ محافظ اجزاء ہیں جو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ دماغ کو زنگ لگنے سے بچاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جادوئی اجزاء ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ آئیے آپ کو ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمندری غذاؤں کی، اور خاص طور پر چکنائی والی مچھلیوں جیسے سالمن، سارڈین اور میکریل کی۔ اب نام سن کر یہ مت سوچیے گا کہ یہ کوئی مہنگی چیزیں ہیں، بلکہ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا ایک ایسا خزانہ ہے جو دماغی خلیات کی بیرونی دیواروں کو مضبوط بناتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے جسم میں اومیگا 3 کی مقدار بہترین ہوتی ہے، ان کے دماغ میں خون کی سپلائی اور سوچنے سمجھنے کی رفتار دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تیز دیکھی گئی ہے۔ جب یہ چکنائی اعصابی خلیات تک پہنچتی ہے تو ان کے درمیان کا رابطہ ایسا جڑ جاتا ہے جیسے تیز ترین فائبر آپٹک انٹرنیٹ ہو۔ کیا آپ کو میٹھا پسند ہے؟ اگر ہاں تو اگلی خبر آپ کے لیے بہت مزے کی ہے۔ ڈارک چاکلیٹ صرف منہ کا ذائقہ ہی نہیں بدلتی، بلکہ یہ دماغ کے لیے بھی ایک زبردست ٹونک ہے۔ اس کے اندر کوکو فلیونائڈ نامی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو دماغ کے اندر موجود خلیات کو آکسیڈیٹو تناؤ یعنی اندرونی زہریلی اثرات سے بچاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق جب آپ اعتدال میں ڈارک چاکلیٹ کھاتے ہیں تو یہ دماغ کے ان حصوں میں خون کی روانی کو تیز کر دیتی ہے جو یادداشت اور نئی چیزیں سیکھنے کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ذرا ان چھوٹی چھوٹی بیریز یعنی بلو بیریز، اسٹرابیری اور بلیک بیریز کی بات کرتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ معمولی پھل لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر قدرتی کیمیکلز کا ایک ایسا طوفان چھپا ہوتا ہے جو دماغ کے اندر ہونے والی اندرونی سوزش کو کم کرتا ہے۔ یہ خلیات کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتے ہیں اور طویل عرصے تک آپ کی یادداشت کو جوان رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اخروٹ کی شکل بالکل ہمارے دماغ جیسی کیوں ہوتی ہے؟ یہ قدرت کا ایک انوکھا اشارہ ہے۔ اخروٹ، بادام، السی اور سورج مکھی کے بیج اومیگا 3 صحت بخش چکنائی اور وائٹامن اے سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دماغی خلیات کو فری ریڈیکل کے نامیاتی خطرات سے بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جو یادداشت کمزور ہوتی ہے اس کی رفتار انتہائی
सुस्त पड़ जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ महंगे मेवे ही सब कुछ हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे रोजमर्रा के मुकम्मल अनाज जैसे ब्राउन राइस, जौ, गंदुम, होल व्हीट, रोटी और होल ग्रेन पास्ता भी दिमाग के लिए किसी सुनहरी खुराक से कम नहीं है। ये ग़िज़ाएं हमारे जिस्म में जाकर यकदम नहीं टूटती, बल्कि बतदरीज तवानाई फराहम करती रहती हैं, जिससे दिमाग को मुसलसल ईंधन मिलता है और आप सारा दिन काम के दौरान अपनी तवज्जो बरकरार रख सकते हैं। और हाँ, वो लोग जो सुबह उठकर कॉफ़ी के शौकीन हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। मुतदिल मिकदार में ब्लैक कॉफ़ी पीना दिमाग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन हमारे दिमाग में एक ऐसे कीमियाई मादे की सरगर्मी को दबा देती है जो हमें सुस्त या गौर आलूद करता है, जिससे हमारा चौकन्नापन और तवज्जो फौरी तौर पर बढ़ जाती है। बाज़ तहकीकाती जायज़ों ने यह इशारा भी दिया है कि मुनासिब कैफ़ीन दिमाग की मालूमात को प्रोसेस करने की सलाहियत को बेहतर बना सकती है। लेकिन याद रखिए, हर अच्छी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। कैफ़ीन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बेख्वाबी और घबराहट का शिकार भी कर सकता है। तो नाज़रीन, असल बात यह है कि कोई एक ग़िज़ा याददाश्त को रातों रात तेज़ करने का मोज़ाती इलाज नहीं है। दिमाग की बेहतरीन कारकर्दगी का ताल्लुक एक मुकम्मल और मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी से है। मुतवाज़िन खुराक के साथ साथ मुनासिब नींद लेना, रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करना, दिमाग को नई चीज़ें सीखने में मसरूफ़ रखना और ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ एक बहुत अहम एहतियाती तदबीर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को रोज़मर्रा की आम भूल चूक के अलावा ऐसी अलामात का सामना हो कि वो अपना रास्ता भूल जाए, करीबी रिश्तों के नाम बिल्कुल जहन से निकल जाएं या शख्सियत में यकदम बड़ी तब्दीलियां आने लगें, तो इसे महज आम कमजोरी समझकर नज़रअंदाज हरगिज मत करें। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर किसी मुस्तनद फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये किसी अंदरूनी तिब्बी मसले की अलामत हो सकती है। सेहतमंद खाइए, अपने दिमाग का ख्याल रखिए और जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको या आपके किसी करीबी को कभी इस तरह की दिमागी थकन या बातें भूलने की शिकायत महसूस हुई है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी मुफीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।